نفسانی خواہشات اور اس کا علاج کیا ہے۔ آج دنیا بھر کے اندر ہم نظر ڈالتے ہیں، لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے دوڑتے ہیں۔ مختلف لوگوں کی مختلف سوچ ہوتی ہے۔ کوئی اپنی خواہش مال کے پیچھے لگاتا ہے، کوئی اپنی خواہش عزت و جاہ کے لیے، منصب کے لیے لگاتا ہے، تو کوئی اپنی خواہش اللہ کے دین کے لیے لگاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھیں گے دنیا کے اندر مختلف قسم کے لوگوں کی الگ الگ سوچ ہے۔ کسی کی خواہش ہے کہ وہ بہت بڑا آدمی بن جائے دنیا کے اندر، کسی کی خواہش یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے آئیڈیل و نمونہ ہو۔ دنیا کے اندر خواہشات تو لوگوں کی بے حساب ہے۔ کیا ان خواہشات کا کتاب و سنت کے اندر کوئی نہ کوئی تذکرہ آیا ہے یا نہیں آیا ہے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر ان خواہشات کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ کیا اس کی تعریف کی گئی ہے یا اس کے بارے میں برائی بیان کی گئی ہے، اس کی مذمت کی گئی ہے؟ آج انشاءاللہ اس موضوع پر ہم بات کریں گے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خواہشات مذمومہ، وہ خواہشات جو بری ہوتی ہیں، اور عموماً جو خواہشات دلوں کے اندر آتی ہے وہ برائی پر ابھارنے والی ہی ہوتی ہیں، اس کا تذکرہ کثرت سے کیا ہے۔ اور بہت سی کم ایسی خواہشات ہیں جن کا تعلق یہ ہے کہ وہ عبادات سے، دینداری سے لگی ہوئی ہیں، اس کا تذکرہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کم ریئر کیا ہے۔ حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے نفس کو، جو اپنی جان ہے، اس کو 3 طریقے سے تقسیم کیا ہے۔ یہ انسان کا جو نفس ہے یہی خواہشات کو ابھارتا ہے۔ خواہشات کی اصل وجہ، خواہشات کو اصل اٹھانے والے جو چیز ہے وہ ہے نفس، یعنی جان۔ اس نفس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر 3 طریقے سے ذکر کیا ہے، 3 وجوہات اس کے بتلائے ہیں یہ نفس کے، جہاں سے خواہشات کا ابتدا اور شروعات کا معاملہ ہوتا ہے، اس کو 3 طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ پہلی نفس کو ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ نفس ہے انسان کی جو عموماً اس کو برائی پر ابھارتی ہے۔ پہلی نفس جس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے کلام کو نوٹ کیا۔ کہا 12واں پارہ جو آپ شروع کریں گے، قرآن مجید کے 12ویں پارے کی پہلی آیت آپ پڑھیں گے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي أَنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قول کو وہاں نقل کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جب زلیخا نے برائی کا ارادہ کیا، پھر وہ وہاں سے بھاگ کر آ گئے، تو انہوں نے ایک جملہ کہا اپنی زبان سے۔ وہ جملہ کیا تھا؟ وہ جملہ یہ تھا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اگر میرا نفس مجھے برائی کی طرف نہ لے جاتا، مجھے برائی پر ابھارنے پر نہ کرتا، تو میں اپنے آپ کو بچا لیتا، لیکن میں اپنے نفس کی خاطر، اپنے نفس کی وجہ سے ڈوب جاتا۔ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا رحم ہوا مجھ پر کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نفس پر مجھے غالب ہونے سے بچایا۔ میری اس خواہش کو، میری اس نفس کی طرف برائی پر کھینچنے والے اس برے چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی کی اور مجھے اس خواہش سے دور رکھ دیا۔ ان ربی غفور رحیم، میرا رب اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا مہربان ہے، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس برے فعل سے، بری خواہش سے بچایا۔ ایک نفس وہ ہے جو انسان کو برائی کی طرف کھینچتا ہے۔ دوسری چیز ہے نفس کی، ایک نفس وہ ہے جو انسان کو کوئی کام کر لینے کے بعد یا کر لینے سے پہلے، کر لینے سے قبل ہی اسے ملامت میں ڈال دیتا ہے۔ یعنی انسان وہ کام کر لیا یا وہ کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کا نفس، اس کی جان اسے بار بار ٹوکتی رہتی ہے، منع کرتی رہتی ہے کہ یہ کام غلط ہے، یہ کام درست نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر گناہ کی تعریف کی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حاک فی صدری، اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول گناہ کیا ہے؟ ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اچھا اور برا کیا ہے، ہمیں فرق نہیں پتہ چلتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حاک فی صدری، جو تیرے دل کے اندر کھٹکا دے،
جو تیرے دل میں کھٹکے کہ یہ کام غلط ہے، یہ بری چیز ہے، یہ برائی کا راستہ ہے، وہی گناہ ہے۔ نفس لوامہ یہ ہے کہ دل کے اندر بار بار ملامت کرتا ہے، بار بار انسان کو تانا دیتا ہے کہ یہ کام تو نے غلط کیا ہے۔ یہ دوسری نفس ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ اللہ کہتا ہے قسم ہے اس نفس کی، اس جان کی جو دلوں کے اندر ہوتی ہے اور بار بار تانا دیتی ہے، ملامت کرتی رہتی ہے۔ حاضرین گرامی، یہ دو ہوئے نفس کی قسمیں۔ تیسری اور آخری قسم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی ہے وہ مدح میں یعنی تعریف میں ہے۔ اللہ نے کہا، میں نے آپ لوگوں کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد اس کی تلاوت بھی کی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، سورۃ الفجر کی آخری آیات میں اس کا شمار ہے کہ اے وہ نفس جو اطمینان والی ہے، جو مطمئن ہو جانے والی ہے، سکون والی ہے، راحت والی نفس ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں نفس کی تیسری قسم بیان کی۔ اصل اس کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے نفس کو کہ یہیں سے خواہشات کی ابتدا ہوتی ہے اور اس کا وجود عمل میں آتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دوسری آیات میں ارشاد فرمایا کہ انسان کا یہی نفس اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہونا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہونا چاہیے۔ اگر یہ جان، یہ ہمارے خواہشات اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں نہ ہو تو اس خواہشات کا اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ وہ گمراہی کی طرف لے کر چلی جائے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک اپنے آپ کو مومن کہلانے کے قابل نہیں ہو سکتا ہے، کوئی بھی شخص اپنے آپ کو ایمان والا نہیں کہہ سکتا کب تک؟ اس وقت تک جب کہ اس کی ساری خواہشات اللہ اور اس کے رسول کے تابع نہ بن جائے۔ جب تک ہم قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزاریں گے، ہماری خواہشات، ہمارے دلوں کے اندر آنے والے نئی نئی چیزیں جو ہمیں پیدا ہوتے ہیں ہمارے دلوں کے اندر، وہ سارے خواہشات کتاب و سنت کے مطابق اگر نہ ہو، ہم اپنے آپ کو مومن کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ ہم اپنی زندگیوں کو کھلا لیں، دیکھیں کہ ہم نے دنیا داری کی خاطر اپنے خواہشات کتنے پیدا کر لیے ہیں۔ بڑا بنگلہ، بڑی گاڑیاں، بہت زیادہ بینک بیلنس، اپنے آپ کو تفاخر کے ساتھ، فخر کے ساتھ اور اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر لوگوں کو دکھانے کے خاطر ہم کتنی پستی میں چلے گئے ہیں، کتنا نیچے گرے ہیں۔ یہ شہرتیں ہیں، یہ دنیا کی کرسیاں، یہ دنیا کے چاہ و جلال اور بڑے بڑے منصبیں جو ہم آج سنبھالے بیٹھے ہیں، یہ کوئی ہمیں کام آنے والے نہیں ہیں اس وقت تک جب تک کہ وہ کتاب و سنت کی اگر موافق نہ ہو جائے۔ حاضرین گرامی، یہ بڑی اہم بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہاں کہیں بھی ذکر کیا ہے خواہشات کے بارے میں، تمام کے تمام خواہشات یہ سب برائی کی طرف لے جانے والے ہیں، گمراہی کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اسی لیے امام شعبی رحمہ اللہ ایک بڑے امام گزرے ہیں، انہوں نے کہا جو لوگ خواہشات کے پیچھے دوڑتے ہیں وہ سمجھتے یہ ہیں کہ خواہشات کے ذریعے وہ لوگ بلندی حاصل کر لیں گے، انہیں جان لینا چاہیے کہ یہ خواہشات انسان کو پستی کی طرف لے جائیں گے۔ انسان کو، جو انسان اپنے آپ کو خواہشات کے پیچھے بھاگ کر کے، دوڑ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہے، دنیا کے اندر ترقی کو حاصل کر لیتا ہے، لیکن یہی خواہشات آگے چل کر اسے زوال لائیں گے، پستی کی طرف دھکیل دیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ بڑا اہم جملہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کی خاطر اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ وہ آخرت کو بھول جاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کو بھول جاتا ہے۔ بڑی افسوس کی بات ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے آپ کے سامنے بتلا دوں کہ یہ خواہشات ہے کیسے۔ آج ہم اور آپ کو اگر پوچھا جائے عام فہم زبان میں، اگر میں آپ کو سمجھا دوں، انسان کے اندر وہ حرص و لالچ جس کو حاصل کرنے کے لیے انسان ہمیشہ کوشش کرتا ہے، اور اس کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ جو چیز اس کے سامنے والے کے پاس ہے وہ چیز اس کے پاس بھی موجود ہو۔ یہ انسان کی خواہشات ہے۔ انسان کی خواہشات یہ ہے کہ سامنے والا آپ کا پڑوسی اگر کوئی گاڑی خریدتا ہے تو آپ کے دل میں یہ خواہش ہو کہ آپ کے پاس بھی وہ چیز ہو۔
آپ کا پڑوسی اگر کوئی بنگلہ بناتا ہے تو آپ کے دل میں یہ خواہش ہو کہ آپ کے پاس بھی وہ بنگلہ ہو. اس طریقے سے یہ خواہشات ابھرتے ہیں اور یہی خواہشات انسان کو آخرت سے بلاتے ہیں. اسی لیے خواہشات کی پیروی کرنے سے اپنے آپ کو روکیں. پیروی کرنے والے یہ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مذمت والے لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بے شمار آیتوں میں کہا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کی اتباع مت کیجیے, ان لوگوں کی پیروی مت کیجیے, ان لوگوں کے طریقے پر نہ چلیے جو لوگ گمراہ ہو گئے. فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, اور آپ کو گمراہی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. إِنَّ الَّذِينَ يُضِلُّونَكَ عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید. جو لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دردناک عذاب رکھا ہے. جان لینا چاہیے کہ یہ خواہشات آدمی کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں اور یہی گمراہی آخر میں لے جا کر کے انسان کو جہنم میں ڈالے گی اور یہی عذاب کا باعث بنے گی. لہذا خود کو خواہشات کو روکنے کی کوشش کریں. کم سے کم خواہشات دنیا کے اندر رکھیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کے اندر کہا کرتے تھے کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. دنیا کے اندر ایسے رہو گویا کہ ایک راستہ چلتا ہوا مسافر ہے. مسافر کے پاس کتنا سامان ہوتا ہے, مختصر سامان, چھوٹا سا بیگ جس کے اندر صرف دن بھر کے ساز و سامان ہوتے ہیں. اسے زیادہ اس کے پاس کچھ نہیں ملے گا آپ کو, نہ کوئی بڑا بنگلہ ہوگا نہ کوئی بڑی گاڑی. ایک مسافر راستہ گزرنے والا بہت کم سامان لے کر چلتا ہے. اس طرح دنیا کے اندر رہو. سمجھے میرے بھائیوں, آدمی مسافر کی طرح اس دنیا کے اندر اپنی زندگی گزارے, نہ کہ اپنی زندگی کو بنا لے دنیا کے اندر اور پھر آخرت میں خسارہ اٹھائے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک اور جگہ کہا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جنت کن لوگوں کے لیے؟ ایسے لوگوں کے لیے جو دنیا کے اندر پڑے رہے اور خواہشات کی پیروی کرتے رہے, اپنے نفس کو اس طرف بھگائے جس طرف آپ کا نفس چاہتا ہے, وہ گناہ کے کام کرے جس طرف آپ کا نفس چاہتا ہے, اپنی خواہشات اور منمانی زندگی کے اندر کر لیں اور زندگی سے چلے جائیں اور یہ امید رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل جنت میں تم کو ڈالے گا. نہیں میرے بھائی, اپنی خواہشات کو مارو, اپنی خواہشات کو ختم کرو جو خواہشات دنیا کی طرف لے جائیں. اللہ اور اس کے رسول کی طرف دل لگاؤ اور اپنی خواہشات کے اندر اگر ترقی کرنا چاہتے ہو نمازوں کی طرف دل لگاؤ. اللہ اور اس کے رسول کے کہے ہوئے چیزوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بن جاؤ, تب تمہارے لیے میرے بھائیوں کامیابی ہے, جنت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. وہ شخص جو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے اندر رکھتا ہے اور اس امید سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بلند مقام دے گا, درجہ دے گا. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ, اپنی خواہشات کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے, اپنے نفس کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع بناتا ہے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگاتا ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. ایسے ہی بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت رکھی. جنت اس کا نام نہیں ہے کہ دنیا کے اندر منمانی کر کے چلے جاؤ اور امید یہ رکھو کہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت میں ڈالے گا. نہیں میرے بھائی, اسی طریقے سے خواہشات کے جو لوگ پیروی کرنے والے ہوتے ہیں, پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں, ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا. اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سن لیجئے, آپ ان لوگوں کی اتباع مت کیجئے اور ایسے لوگوں کے آپ جواب بھی نہ دیجئے جو لوگ دنیا کے اندر خواہشات کی زندگی گزارنے والے ہیں. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں اگر آپ ان کے پیچھے دھیان دیں گے اور ان لوگوں کے پیچھے آپ چلیں گے خود آپ گمراہ ہو جائیں گے اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے. معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار خواہشات کی پیروی کرنے والوں سے روکا ہے, منع کیا ہے کہ ایسے لوگ جو دنیا دار ہیں, دین سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے, ان کی نہ سنو نہ ان کی اتباع کرو. اگر آپ ان کی اتباع کرتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ ہوگا کہ آپ بھی گمراہ ہو جائیں گے اور آپ بھی خواہشات کے متبع بن جائیں گے. اللہ اکبر. حضرین گرامی, بڑی اہم بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو یہاں سکھلائی. کہا کہ جو دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں ان لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے. الدنیا صرف اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کیا ہے, ایک مومن کے لیے خیر خانہ
ایک مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو قید خانہ بنایا ہے۔ جیل کے اندر کوئی آدمی آزادی سے جی سکتا ہے؟ جو زندگی آزاد ہم آج گزارتے ہیں، کیا اس طرح کی زندگی ہمیں ملے گی؟ جیل کے اندر ایک آدمی کو کیا ملے گا؟ 2 وقت کی روٹی ملے گی مشکل سے، اور قید کی زندگی رہے گی۔ اسی طریقے سے زندگی آپ کو دنیا کے اندر گزارنا ہے، اپنی خواہشات کو کم کرو، اپنے اندر آنے والے نئے نئے وسوسوں کو اسے ختم کرو، قرآن اور حدیث کے ذریعے اپنی زندگی گزارو، اور اس کم سے کم اپنی خواہشات کو دنیا کے اندر رکھ کر چلے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل کرے گا۔ خواہشات بڑھاؤ گے، اپنے اندر کے خواہشات کو ابھارو گے، اسے ترقی دو گے، ساری دنیا بھی کما لو گے، لیکن خالی ہاتھ ہو کر جانا ہے۔ ہر کسی کو ساتھ میں کوئی چیز لے کر نہیں جاتا، اور کافر کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا ہی جنت بنا دی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور تنبیہ کی گئی تھی، کہا تھا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کی اتباع مت کیجیے جو خواہشات کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرتے ہیں۔ بعد الذی جاءک من العلم، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کی ہے، آپ کے پاس اب قرآن ہے، حدیثیں ہیں، اس کے بعد آپ ان لوگوں کی پیروی بالکل نہ کیجیے جو خواہشات کے پیچھے دوڑتے ہیں، وہ خواہشات کے پیچھے بھاگنے والے ہیں۔ اور فرمایا ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، جو لوگ خواہشات کے پیچھے بھاگنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کا آخرت میں نہ کوئی مددگار ثابت ہونے والا ہے، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا کبھی دوست بننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن یہ خواہشات کی اتباع کرنے والے، یہ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی کرنے والے اور دنیا داری کرنے والے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا دوست نہیں بناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دوست ان کو بناتا ہے جو اللہ کے کلام کے مطابق زندگیاں گزارتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ اور مدد اللہ کی کب ہوتی ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب ہم دل لگائیں گے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب دل نہ لگائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد نہ فرمائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ کہا گیا کہ ایسا آدمی جو اپنے آپ کو خواہشات کی طرف دھکیلتا ہے، اس کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہاً کہا گیا کہ یہ شخص جو خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں، یہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے وعید رکھی ہے۔ وہ وعید کیا ہے؟ ایک ایسی ممانعت بیان کی، فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور فرمایا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، کہا جو خواہشات کی اتباع کرنے والے لوگ ہیں وہ ایسے کتے کے مانند ہیں۔ کتا جو ہوتا ہے اس کتے کے مانند ہے، جیسے جس طرح آپ کتے کو دیکھتے ہیں، اس کے سامنے کوئی چیز ڈالی جائے تو وہ اور چیز کی خواہش کرتا ہے، اور وہ اپنے مالک کے پیچھے ہمیشہ تو ہلاتا پھرتا رہتا ہے۔ انسان کی وہی حالت ہے، اس کے خواہشات کا یہی معاملہ ہے کہ اس کی خواہشات کبھی کم نہ ہوگی۔ جس طرح مالک کے پیچھے کتا دوڑتا رہے گا، آدمی دنیا کے پیچھے ایسے ہی دوڑتا رہے گا، اس کی خواہشات بڑھے گی۔ ایک ہڈی کے ڈالنے پر کتا اپنے مالک کے پیچھے جم ہلاتا پھرتا ہے، اسی طریقے سے دنیا کی ہلکی سی زیب و زینت کو دیکھ کر آج ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ یہ ایسے مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر دی ہے کہ آدمی کو ایک ایسے کتے کے مانند قرار دیا اگر وہ خواہشات کی پیروی کرنے والا ہو۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو انسان بنایا ہے، انسان بنو، کتا نہ بنو۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک اور جگہ کہا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کی اطاعت نہ کیجیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دور ہیں اور اپنی خواہشات کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے والے ہیں، جو اللہ کے ذکر کو بھول جاتے ہیں۔ ان لوگوں کی اتباع کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہیں، ایسے لوگوں کی اتباع سے منع کیا گیا ہے، ایسے لوگوں کے پیچھے چلنے سے منع کیا گیا ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسا شخص منافق ہے جس کی خواہشات اس پر سوار ہو جائے، وہ اپنے نفس کو کنٹرول میں نہیں رکھتا ہے، اس کا نفس اپنے آپ میں موجود نہیں ہے، وہ خواہشات کے پیچھے ہر وہ چیز جو اس کا نفس کہتا ہے، ہر وہ خواہش جو اس کا نفس کرتا ہے، وہ اسے پورا کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ ایسے شخص کو جان لینا چاہیے کہ اس کے اندر نفاق آ گیا ہے، وہ منافق ہو گیا ہے، اس لیے کہ اس پر اپنے نفس پر کنٹرول نہیں ہے۔ وہ دکھاوے کے لیے اپنے آپ کو مومن و مسلمان تو کہہ سکتا ہے، لیکن اپنی خواہشات کو مار نہیں سکتا ہے۔ ایسے شخص کو مسلمان یا مومن نہیں کہا جائے گا بلکہ منافق کہا جائے گا۔ حضرین گرامی، اتنا ہی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی وعید بیان کی ہے اس سلسلے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو مشکلوں سے، مشقتوں سے، تکلیفوں سے گھیر دیا ہے۔ یہ جنت کا معنی اتنا آسان نہیں ہے ہم اور آپ کے لیے۔ یہ جنت کیا ہے؟ مشکلات، مشقتوں، پریشانیوں کا سامنا کرنے کے بعد بندے کو حاصل ہوتا ہے۔ وحفت النار بالشہوات، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہوات اور خواہشات کے ذریعے سے اس جنت کو، جہنم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھیر دیا ہے۔ جہاں آپ کی خواہشات لے جائے، برائی کی طرف ابھارے، آپ فوراً اس کے ذریعے سے جہنم میں داخل ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان خواہشات کے ذریعے سے جہنم کو گھیر رکھا ہے۔ جو انسان اس خواہشات کے پیچھے چلے گا، اس کے پیچھے رہے گا، تو ایسا شخص جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ جو مشکلوں، تکلیفوں اور مشقتوں کو برداشت کرے گا دین کے اندر، ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت رکھی ہے۔ اسی طریقے سے مختصر طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے میں نے بعض نکات ذکر کیے ہیں کہ اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے، کیسے اس کا علاج ہوگا۔ ایک علاج یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے تو اپنے آپ کو خواہشات کے سلسلے میں ایسا کرے کہ کوئی بھی چیز جلد اثر نہ کر لے اپنے اندر۔ کوئی چیز آپ دیکھیں معاشرے کے اندر ہو یا آپ کے معاملات کے اندر ہو، اسے جلد اثر نہ کر لے، اسے جلد قبول کرنے میں آگے نہ بڑھ جائے۔ اسے پہلے قرآن و حدیث کی کسوٹی پر جانچیں کہ کیا وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ اگر موجود ہو تو ایسی صورت میں اسے قبول کریں، لیں، ایکسیپٹ کریں، ورنہ اس چیز کو رد کر دیں اگر وہ کتاب و سنت کی مخالف ہے۔ تو ہر وہ چیز جو جلد اثر قبول کرنے والی ہیں، جلد جو ہے آنے والی ہیں، اس چیز کو اپنی عادت نہ بنا لیں، اس سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے نفس کی تمام شرارتوں کو، جو انسان کے اندر وسوسے شیطان کی جانب سے اٹھتے ہیں، وہ تمام شرارتوں اور وسوسوں کو آدمی کا علم نہیں ہوتا ہے کہ وہ چیزیں اس کے اندر ہیں، لہذا اس کو پہلے جانے اور اس پر کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ ہر آدمی کے اندر مختلف قسم کے جو ہے خواہشات ہوتے ہیں، ہر ایک کی الگ الگ سوچ ہوتی ہے، تو لہٰذا پہلے اس کو سمجھیں اور جانیں، ان تمام شرارتوں کو پہلے معلوم کریں، پھر ان کا سدبھال کریں، اسے روکنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے تیسری چیز یہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، علماء کرام کی صحبت اختیار کریں، ائمہ دین کی صحبت اختیار کریں، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگیاں گزارنے والے لوگوں کے ساتھ رہا کریں، تاکہ آپ نیک صحبت میں رہ کر اچھے بن جائیں۔ اسی لیے ایک عربی کا مقولہ ہے، فارسی میں کہا جاتا ہے صحبت صالح ترا صالح کنن و صحبت صالح ترا صالح کنن۔ کہا جاتا ہے اگر اچھی صحبت اختیار کریں گے تو اچھے بن جائیں گے، اور اگر بری صحبت اختیار کریں گے، برے دوست اختیار کریں گے، برے بن جائیں گے۔ لہٰذا نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے ان خواہشات کو مارنے کے لیے ان کا علاج یہ ہے کہ فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ بے جا چیزوں کا استعمال کرنا، بے حساب چیزوں کا استعمال کرنا، جہاں ضرورت نہیں ہے ان چیزوں کے لیے بھی اپنے آپ پیسے کو لگانا، اپنے آپ کو لگا دینا، فضول خرچی میں اپنا وقت لگانا، ضائع کرنا اور اپنا مال لگانا، اس سے اپنے آپ کو روک لیں، آپ کی خواہشات میں کمی آئے گی۔ اسی طریقے سے بے حد لاپرواہی کرنا، نمازوں میں لاپرواہی، روزوں میں لاپرواہی، دین کے کاموں میں لاپرواہی، اتباع رسول و اتباع اللہ کے تمام امور میں لاپرواہی کرنے والے لوگ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بہت جلد جو ہے خواہشات کے پیروکار بن جاتے ہیں۔ لہذا سب سے پہلے یہ کام کریں کہ لاپرواہی کو اپنے اندر سے نکالیں۔ یہ لاپرواہیاں ہی خواہشات کو ابھارنے والی ہیں، لہذا ان خواہشات کو مارنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ آپ لاپرواہی کو اپنے اندر سے دور کریں۔ ضروریات کی زندگی، جو ہمیں ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، ضروریات کی جو سامان، ان سامان سے زائد چیزوں کو اپنے گھروں میں رکھنا۔ ایک گاڑی کی آپ کو ضرورت ہے، 4 گاڑیاں آپ کے گھر میں، ایک روم میں آپ رہ سکتے ہیں، آپ نے بڑا بنگلہ بنا رکھا ہے، ایک چیز، ایک شرٹ آپ ایک مہینے کے اندر چلا سکتے ہیں، آپ ایک کی جگہ 10 لے رکھے ہیں۔ تو یہ ضروریات زندگی کے اندر ساز و سامان کی کثرت اور اشیاء کی کثرت اور بہت زیادہ کھانے پینے کی کثرت، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ یہی تمام چیزیں انسان کو آگے چل کر کے خواہشات کی طرف لے جانے والی ہیں۔ اسی طریقے سے دوسروں کے معاملات میں، دوسروں کے احوال میں بیجا آپ جو ہے جا کر کے ان میں شمول، ان میں غور و فکر کرنا، انہیں نئے نئے مشورے دینا، یہ بھی وہ چیزیں ہیں جو خواہشات کی طرف انسان کو ابھارنے والی ہیں۔ دوسروں کے معاملات میں، دوسروں کے احوال میں جا کر غور و فکر کرنا اور انہیں نصیحت کرتے رہنا بار بار، یہ ایسی چیز ہے کہ انسان کو یہ چیز خواہشات کی طرف لے جانے والی چیزوں میں سے ہے۔ اسی لیے ہمیں اپنے آپ کو روکنا چاہیے۔ سب سے
اہم حدیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں فرمائی، کہا افضل الجہاد ان یجاہد العبد لنفسہ، کہ آدمی کو سب سے اگر افضل جہاد کرنا ہے تو وہ جہاد یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ انسان کا نفس، اس کی خواہشات اگر اس کے قابو میں نہیں ہے میرے بھائیوں، تو اس نے اپنے آپ سے ہار لیا تو وہ دنیا سے کیا جیتے۔ جو انسان خود سے ہار جائے، خود سے نہ لڑ سکے، تو وہ دوسروں سے کیا لڑے گا؟ پہلے اپنے آپ سے، اپنے نفس سے آپ لڑیں، اپنے نفس کو اللہ اور اس کے رسول کی زندگی جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق بنا لیں، تبھی آپ ایک بہتر جو ہے اپنے خواہشات کو مارنے والے انسان بن سکتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں الہوا کلہ ضلال، جو خواہشات ہیں نفسانی خواہشات، یہ تمام کی تمام خواہشات کیا ہیں؟ گمراہی ہے۔ اور آگے فرمایا انہوں نے کہ جتنے جو گمراہی کی چیزیں ہیں اس کے بارے میں کہا کہ یہ تمام کی تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے کا باعث بننے والی ہیں۔ اسی طریقے سے اور ایک مرتبہ کہا انہوں نے لا تجالسوا اصحاب الہوا، ایسے لوگوں کے ساتھ مت اٹھا بیٹھا کرو جو لوگ اپنے خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ان کی زندگی اپنی خواہش کے مطابق ہوتی ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میل جول نہ رکھو۔ فإنهم يمرضون القلوب، اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے دلوں کو بیمار کر دیں گے۔ آپ ان کے ساتھ اٹھیں گے، بیٹھیں گے، پھر انہی کی آپ بات کرنے لگ جائیں گے۔ ایک آدمی کو آپ لے لو، اگر اچھے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہو تو وہ اچھے لوگوں کی طرح ہی بات کرے گا اگرچہ اس کے جیب میں کچھ نہ ہو۔ اور ایک ایسے آدمی کو لے لو جو بڑا اچھا آدمی ہے لیکن وہ کچھ ایسے گھٹیا لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، 4 دن جب ان کے ساتھ بیٹھے گا تو وہ گھٹیا لوگوں کی طرح بات کرنے لگ جائے گا۔ یہ انسان کی نفسانی خواہشات کا معاملہ ہے جس سے ہر انسان کو بچنا ہے۔ آخر میں ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ حدیث اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا اے جبریل جاؤ، مرفوع روایت ہے ترمذی کی، اور امام بخاری نے بھی اس کو ذکر کیا ہے، یہ روایت ترمذی میں موجود ہے اور اس روایت کو مرفوعاً کہا گیا ہے، روایت حسن ہے۔ اس روایت کے بارے میں کہا گیا یہ روایت ایسی ہے کہ یہ روایت مرفوع کے درجے کو پہنچ چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے کہا اے جبریل جاؤ میری جنت کو دیکھ کر آؤ۔ جبریل علیہ السلام جنت کو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، آتے ہیں اللہ جو دنیا کے اندر تیری عبادت کرتے ہیں، جو جنت کا بار بار ذکر کرتے ہیں، جنت تجھ سے مانگتے ہیں، کاش وہ لوگ اگر جنت دیکھ لیتے تو وہ لوگ اور اپنی عبادت میں مضبوط ہو جاتے ہیں، بہتر طریقے سے عبادت۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنت کو تکلیفوں سے گھیر دیا، مشکلات سے گھیر دیا، پھر کہا کہ جبریل اب جا کر کے جنت کو دیکھ کر آؤ۔ دوبارہ گئے، جب جنت کے اطراف کی گھری ہوئی تکلیفات کو، مشقتوں کو دیکھا چلے آئے۔ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مشکل ہے بندے کا کہ جنت میں داخل ہو، اتنی تکلیفیں برداشت کرنا اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ممکن نہیں ہے، مشکل ہے، حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو دوبارہ حکم دیتے ہیں جاؤ میری جہنم کو بھی دیکھ کر آؤ۔ جبریل علیہ السلام جاتے ہیں، جہنم دیکھتے ہیں، آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے شعلے، انگار بھری ہوئی جہنم، اس میں کون جانا پسند کرے گا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ کہتے ہیں جاؤ جبریل دوبارہ دیکھ کر آؤ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت زیادہ خواہشات سے، شہوات سے گھیر دیتے ہیں، جس میں جانا بندے کے لیے بڑا آسان کام ہے، گناہ کیا، ایسا گناہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مخالفت والا ہو گیا، جہنم میں چلے گئے۔ جہنم دیکھ کر آئے، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جانا بڑا آسان ہو گیا، جہنم میں کوئی اسے بچ ہی نہیں سکتا ہے جہنم میں جائے۔ وجہ یہ ہے کہ انسان جو گناہ کے کام کرتے ہیں، ان کے گناہ کے ایسے کام جس کے ذریعے سے جہنم کو گھیرا گیا ہے، جن چیزوں کے ذریعے سے جہنم کو گھیرا گیا ہے، اس کے سلسلے میں انسان کی سب سے زیادہ لے جانے والی خواہشات، یہی خواہشات ہیں جو انسان کو آہستہ آہستہ جہنم کے قریب کر دیں گی اور اس کو جہنم میں داخلے کا سبب بنانے والی۔ تو اس روایت کے ذریعے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو مشکلات کے ذریعے سے حاصل کرنے کی چیز بنا رکھی ہے اور جہنم کو بڑی آسان بنا رکھی ہے، جو جہنم میں داخل ہونے کے لیے اسے کوئی محنت و مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر اس کے گناہ ویسے ہوں گے، وہ ایسا کام کرے گا تو ضرور جہنم میں داخل ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی
نفسانی انسانی خواہشات سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان خواہشات کو جو کتاب و سنت کے مخالف ہے ہمیں اس سے دور رکھے، ہماری خواہشات کو اس تابع بنائے جو کتاب و سنت کے موافق ہو، مطابق ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو پہلے میں گزرنے والی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ایسی خواہشات کی ہمیں توفیق بخشے۔